السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یزید فی الرکعتین علی التشہد، رواہ الامام ابو یعلی المصلی فی مسندہ۔ محترم سامعین کرام، نمازوں کے اندر 2 رکعتوں کے بعد جو بیٹھتے ہیں، جیسے کہ ابھی ہم لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، اس میں 2 رکعتوں کے بعد جو بیٹھتے ہیں اس کو بھی قاعدہ کہتے ہیں، تشہد کہتے ہیں، اور جب 4 رکعت مکمل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جو بیٹھتے ہیں اس کو بھی قاعدہ کہتے ہیں۔ لیکن 2 رکعت کے بعد جو بیٹھتے ہیں، جس نماز میں 2 قاعدے ہوتے ہیں، تو 2 رکعت کے بعد جو بیٹھتے ہیں اس کو پہلا قاعدہ یا پہلا تشہد، اور جو 4 رکعت جو آخری ہوتا ہے اس کو آخری قاعدہ یا آخری تشہد کہتے ہیں۔ اس سے پہلے تشہد کے مسائل بیان کرتے ہوئے ہم نے یہ بتلایا تھا کہ آخری جو تشہد ہوتا ہے، آخری جو قاعدہ ہوتا ہے جس میں ہم سلام پھیرتے ہیں، وہ فرض ہے اور رکن ہے، اور اس کے اندر جو دعائیں پڑھی جاتی ہے وہ بھی فرض اور رکن ہے، اور خاص طور سے اس میں درود ابراہیمی پڑھنا یہ فرض ہے۔ لیکن یہ جو بیچ والا تشہد ہے، جو پہلا تشہد ہے، اس میں التحیات کے بعد درود پڑھیں گے یا نہیں، تو اس سلسلے میں یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں سے بھی یہ ثابت ہے کہ دوسری رکعت میں بھی التحیات کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے، یا درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 نازل فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ یہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے سمجھ لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نماز میں آپ پر سلام کیسے کہنا ہے ہم لوگ جان چکے ہیں، کیونکہ آپ نے سکھلا دیا ہے التحیات للہ، لیکن آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ اس آیت کریمہ سے صحابہ کرام نے سمجھ لیا کہ نماز میں جو تشہد ہوتا ہے جس میں التحیات پڑھتے ہیں اس میں درود بھی پڑھنا چاہیے۔ لہٰذا ایک حدیث ہے جس کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی مسند کے اندر، مسند احمد مسند الشامیین، حدیث نمبر 70072، ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا، ہم لوگ بھی وہاں موجود تھے۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نماز میں آپ پر کیسے سلام بھیجنا ہے یہ تو ہم لوگوں نے جان لیا، کیونکہ آپ نے التحیات سکھلا دیا ہے، وہ سلام ہے۔ اب ہم لوگ اگر نماز میں ہوں تو درود کیسے پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، تھوڑی دیر تک خاموش رہے۔ حدیث میں ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے دل میں سوچا کہ یہ آدمی سوال ہی نہیں کرتا تو اچھا تھا، لیکن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد کہنے لگے کہ دیکھو، اگر نماز میں مجھ پر درود پڑھنا ہو تو اس طرح سے پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس حدیث میں پہلا تشہد یا آخری تشہد یہ نہیں ہے۔ آیت کریمہ میں بھی عام ہے حکم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھی بھیجو اور درود بھی بھیجو، اور یہ جو حدیث ہے اس میں 2 میں سے کون سا تشہد ہے یہ نہیں واضح ہے، اور اسی سے اہل علم نے اس بات کو اخذ کیا ہے کہ دونوں تشہد میں درود پڑھنا ہے، دونوں تشہد میں، پہلے تشہد میں بھی درود پڑھنا چاہیے کیونکہ شریعت سے ثابت ہے، اور دوسرے تشہد میں بھی درود پڑھنا چاہیے۔ جیسا کہ ایک اور حدیث ہے جس کو امام نسائی رحمہ اللہ اپنی سنن النسائی کتاب قیام اللیل حدیث نمبر 1722 پہ روایت کیا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ہم لوگ رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک
اور وضو کا پانی تیار کر کے رکھ دیتے، کیونکہ رات میں اٹھنا ہوتا تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھتے، مسواک کرتے، وضو فرماتے اور 9 رکعات، کتنے رکعات؟ 9 رکعات اس انداز میں پڑھتے تھے کہ بیچ میں نہیں بیٹھتے تھے، صرف 8ویں رکعت میں ہی جا کر کے بیٹھتے تھے۔ یعنی پہلی رکعت پڑھے پھر کھڑے ہو گئے، دوسری رکعت پڑھے پھر کھڑے ہو گئے، تیسری، چوتھی، 5ویں، 6ٹھی، 7ویں تک کھڑے ہو جاتے تھے، بیٹھتے نہیں تھے۔ 8ویں رکعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے، التحیات پڑھتے، اس کے بعد پہلے جو ہے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے، پھر دعا کرتے اور پھر سلام نہیں پھیرتے، کھڑے ہو جاتے۔ 8ویں رکعت میں بیٹھنے کے بعد پھر کھڑے ہوتے تھے، اور پھر 9واں رکعت کمپلیٹ کرنے کے بعد بیٹھتے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے، پھر دعا پڑھتے، اور پھر اس طرح سے سلام پھیرتے تھے، اس طرح سے سلام پھیرتے تھے کہ ہم لوگوں کو آواز سنائی پڑ جاتا تھا۔ تو آپ دیکھیے کہ بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد کیا 8ویں رکعت میں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے التحیات بھی پڑھا، اللہ کی حمد و ثنا بھی بیان کی، اور پھر درود بھی پڑھا۔ اس حدیث سے امام البانی رحمہ اللہ اور دیگر محدثین نے یہ کہا ہے کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تشہد میں بھی نبی پر اس طرح سے درود پڑھا جس طرح سے آخری تشہد میں پڑھا کرتے تھے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ تو نفل نماز ہے، تو شریعت کا ایک قاعدہ ہے کہ چاہے نفل نماز ہو چاہے فرض نماز ہو، اگر کوئی چیز نفل نماز میں ثابت ہے تو وہ دوسری نمازوں میں بھی ثابت رہے گی۔ اگر وہ فرض میں ثابت نہیں ہے، نفل میں ثابت ہے، تو اس کی دلیل دینی پڑے گی۔ لہٰذا اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ جس طرح سے آخری تشہد میں جس میں سلام پھیرتے ہیں التحیات کے بعد درود پڑھنا ہے، ویسے ہی پہلے تشہد میں بھی التحیات کے بعد درود پڑھنا چاہیے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ پہلے والے تشہد میں فرض نہیں ہے، پہلے والے تشہد میں فرض نہیں ہے، مستحب ہے، افضل ہے، لیکن پڑھنا ہے۔ میں ایسا اس لیے بتلا رہا ہوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، یعنی احناف یہ کہتے ہیں کہ اگر پہلے تشہد میں التحیات کے بعد کوئی درود پڑھے گا تو اس کے اوپر سجدہ سہو لازم ہوگا، ان کا یہ کہنا ہے، لیکن یہ بات بلا دلیل ہے، یہ بات بلا دلیل ہے۔ اسی لیے اس بات کو میں نے واضح کیا ہے کہ پہلے تشہد میں بھی اگر کوئی التحیات کے بعد درود پڑھتا ہے، شرعی اعتبار سے یہ بالکل ثابت ہے، لیکن یہ فرض اور واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، اور مستحب ہونے کی دلیل بھی موجود ہے۔ مستحب ہونے کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیے، مسند ابی اعلیٰ الموصلی، یعنی امام ابو یعلیٰ الموصلی کی کتاب ہے مسند ابی یعلیٰ، اس کے حدیث نمبر 4373 نمبر کی روایت ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر 2 رکعت کے بعد جو تشہد ہوتا تھا اس میں التحیات سے زیادہ عام طور پر نہیں پڑھتے تھے، عام طور پر التحیات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اس کا کیا مطلب؟ پڑھتے بھی تھے اور نہیں بھی پڑھتے تھے، لیکن عام طور پر نہیں پڑھتے تھے، کبھی کبھی پڑھتے بھی تھے۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی 4 رکعت والی نماز میں پہلے تشہد میں التحیات کے بعد درود پڑھتا ہے، شرعی اعتبار سے یہ ثابت ہے۔ آخری رکعت میں جو تشہد ہے وہ فرض ہے، اور پہلے آخری تشہد میں جو درود پڑھا جاتا ہے وہ فرض ہے، لیکن پہلے تشہد میں اگر التحیات کے بعد درود پڑھتا ہے تو یہ مستحب اور افضل عمل ہے۔ یہ بات آج کے اس درس میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔